العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کئی اسباق سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے ان سوالات کو پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا اور ان کے جوابات بھی تحریر کیے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تیسری فصل جو صفات کے بیان میں ہے، ان صفات کے تعلق سے کچھ تو تمہیدی سوالات تھے، اور جو 18 سوال میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جہر کی جو تعریف کی ہے کہ جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں، اب یہاں سے سوالات شروع کیے جاتے ہیں۔ آپ کو جو ہے پہلے یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ جب کسی حرف کو ادا کیا جاتا ہے تو حرف کو ادا کرتے وقت جو کیفیت پیش آتی ہے، مثلا کسی حرف کی آواز بلند ہوتی ہے، کسی حرف کی آواز میں پستی ہوتی ہے، تو کسی حرف کی آواز میں سختی تو کسی میں نرمی ہوتی ہے۔ انہی کا نام جو ہے صفت رکھا جاتا ہے۔ تو ان صفات کے اندر جو کیفیت پائی جاتی ہے، انہی کیفیت کو کبھی کبھی خاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جہر اور ہمس کو بیان کیا ہے، لہذا پہلے اسی سے متعلق جو ہے سوال نمبر 19 کیا جاتا ہے کہ جہر اور ہمس کا خاصہ کیا ہے، یعنی اس میں سانس بند ہوتی ہے، جاری رہتی ہے، یا آواز سے اس کا تعلق ہے، کیا ہے اس کا خاصہ، وہ بیان کرنا ہے ہمس اور جہر دونوں کا۔ ایک ایک لفظ کا جو ہے اس میں اس سوال کا جواب جو ہے ایک ایک لفظ کا ہے صرف۔ 20واں سوال ہے کہ جہر اور ہمس کا تعلق کس چیز سے ہے، یعنی جہر اور ہمس کا تعلق سانس سے ہے یا آواز سے ہے۔ پھر آگے سوال ہے کہ احتباس نفس، جریان نفس، احتباس صوت اور جریان صوت کا کیا مطلب ہے۔ احتباس نفس، جریان نفس، احتباس صوت اور جریان صوت کا کیا مطلب ہے، یہ اگر آپ کو معلوم ہے تو 4 صفتیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی: جہر، ہمس، شدت اور رخوہ۔ جو آگے 2 صفتیں شدت اور رخوہ آ رہی ہیں۔ بہرحال اگلا سوال ہے کہ واضح لفظوں میں صفت جہر کی تعریف کریں۔ واضح لفظوں میں صفت جہر کی تعریف کریں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے جو تعریف کی ہے وہ بہت جامع تعریف ہے۔ جامعیت کی وجہ سے آپ کو جو ہے سبق کے اندر بتلایا گیا تھا کہ اس کی جو ہے تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، تو تشریح کے انداز میں اس کی بہت آسان لفظوں میں تمام صفات کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو وہی تعریف یہاں مراد ہے کہ واضح لفظوں میں صفت جہر کی تعریف کریں، ورنہ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں۔ تو اس کی وضاحت آپ کریں گے تو وہی وضاحت جو ہے واضح لفظوں میں جو ہے جہر کی تعریف ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ حروف مجہورہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ حروف مجہورہ یعنی وہ حروف جن میں صفت جہر پائی جاتی ہے، وہ حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں
اور ان حروف کا مجموعہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفات متضادہ، یعنی وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کو مصنف نے ایک ایک جوڑے کی شکل میں یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو چھوٹا مجموعہ ہو اس مجموعے کو آپ یاد کر لیجئے۔ وہ مجموعہ اگر آپ کو یاد ہو گیا تو اس مجموعے کے اندر جتنے حروف آتے ہیں ان کے علاوہ 29 حروف میں سے اتنے حروف کم کر کے اس کی ضد والی جو صفت ہے اس میں وہ حروف پائے جائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے یاد کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ یہ بتلائیے کہ حروف مجہورہ کتنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو اس کا مجموعہ بھی بتلایا گیا تھا، لہذا ان حروف کی تعداد لکھنے کے بعد ان کا مجموعہ کیا ہے یہ بھی تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے کہ صفت جہر کی تعریف میں شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں سے کیا مراد ہے اور شدت کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہاں پر جو ہے مصنف نے تعریف میں کیا کہا تھا کہ جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں، تو شدت اور زور سے پڑھنے کے مطلب میں جو ہے کیا بیان کریں گے آپ؟ جو خط کشیدہ ہے اس لفظ کا جو ہے اس عبارت کی جو ہے آپ توضیح کریں کہ یہاں پر شدت سے مراد کیا ہے، کیونکہ آگے ایک صفت اور آ رہی صفت شدت۔ اگر جو ہے آپ یہاں پر صفت شدت سے کیا نام ہے لفظ شدت سے سختی مراد لیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے آپ جو ہے اس کا واضح معنی بتلائیں اور اس کی وضاحت کریں کہ یہاں پر شدت سے کیا مراد ہے۔ اگلا سوال ہے کہ واضح لفظوں میں صفت ہمس کی تعریف کریں۔ جس طرح سے آپ نے پڑھا، آپ کو جو ہے سوال یہ کیا گیا کہ صفت جہر کی تعریف جو ہے واضح لفظوں میں کریں، اسی طرح صفت ہمس کی تعریف بھی واضح لفظوں میں آپ کو کرنا ہے۔ اس کے تو صفت ہمس کی تعریف جو ہے آپ کو واضح لفظ میں کرنا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک لفظ میں اور بہت ہی جو ہے مختصر لفظ میں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمس کی تعریف کی ہے، اس لیے آپ اس کی وضاحت کے ساتھ جو ہے تعریف کریں۔ ہمس کی تعریف میں نرمی کی کیا معنی ہے؟ مصنف نے بیان کیا ہے کہ اس کی ضد ہمس ہے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ بس اتنا ہی جو ہے مصنف نے تعریف کیا ہے۔ آپ کو تعریف جو ہے بتلائی گئی تھی، اس طرح سے وہ تعریف جیسے آپ کو بتلائی گئی تو اس طرح سے آپ تعریف لکھیں۔ ہمس کے کتنے حروف ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ کو ہر صفت کے اندر یہ سوال کیا جائے گا کہ اس کے حروف کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صفت شدت اور صفت شدیدہ اور صفت رخوا کا خاصہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر صفت کا کچھ نہ کچھ خاصہ ہے، تو اوپر یہ سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ ہمس اور جہر کا خاصہ کیا ہے، تو اسی طرح سے جو ہے صفت شدیدہ اور صفت رخوا کا خاصہ کیا ہے یہ تحریر فرمائیں۔ پھر جو ہے صفت شدت اور رخوا کا تعلق کس چیز سے، یعنی ان کا تعلق جو ہے آواز سے ہے یا سانس سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے، کس چیز سے اس کا تعلق ہے وہ آپ کو بتلانا ہے۔ صفت شدیدہ کی تعریف کریں۔ صفت شدیدہ کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے، بس اتنا ہی کہا ہے، لیکن آپ کو جو ہے تفصیلی طور پہ اور جو ہے بالکل آسان لفظوں میں تعریف بتلائی گئی تھی، وہ تعریف آپ جب کریں گے تو صفت شدت کی تعریف جو ہے واضح ہو جائے گی، لہذا صفت شدیدہ کی تعریف انہی الفاظ میں آپ بیان کریں جو آپ کو بتلائے گئے ہیں۔ حروف شدیدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ یہ اگلا سوال آپ کا ہے کہ حروف شدیدہ کتنے ہیں، ایک سوال، اور کون کون سے ہیں یہ دوسرا سوال، یعنی اس سوال کا جز حروف شدیدہ کتنے ہیں یہ پہلے، پھر اس کے بعد وہ کون کون سے حروف ہیں وہ لکھیے آپ، نیز ان کا مجموعہ کیا ہے۔ تو اس سوال کے 3 جز ہو گئے، پہلے تو آپ کو تعداد بتلانی ہے،
پھر ان کی تعین کرنی ہے کہ کون کون سے وہ حروف ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا مجموعہ بتلانا ہے۔ بہت آسان لفظ ہے، بہت آسان ہے اس کا جواب۔ ایک تو آپ حروف شدیدہ کی پہلے جو ہے یہ بتلائیں کہ کتنے حروف ہیں، پھر ان کا مجموعہ آپ پڑھ لیجئے، اور انہی مجموعے میں سے جو پہلا حرف آتا ہے اس کو پہلے لکھ دیجئے، پھر دوبارہ دوسرا جو آ رہا ہے اس کو لکھ دیجئے، تیسرا آ رہا ہے اس کو لکھ دیجئے۔ اگر آپ کو مجموعہ یاد ہے تو جو ہے اس کی تعداد اور اس کی ترتیب بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی اور آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے ایک بہت اچھا سوال کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے صفت شدیدہ کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو جب اس کا آپ جواب دیں گے تو شدت کی تعریف میں سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے، یہ خط کشیدہ ہے، یہ مصنف کی عبارت ہے کہ شدت کی تعریف میں سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا سکون کی قید احترازی ہے؟ یعنی اس سے جو ہے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ حروف شدیدہ اگر یہ سکون کی حالت میں ہوں، ساکن ہوں، تب تو جو ہے صفت شدیدہ پائی جا رہی ہے، اور اگر وہ سکون کی حالت میں نہ ہو تو نہیں پائی جا رہی۔ اس کا مطلب یہی لگ رہا ہے بظاہر، تو اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ سکون کی قید یہ احترازی ہے، یعنی اگر جو ہے سکون کے علاوہ ہوں یعنی متحرک ہوں یہ حروف تو کیا ان میں صفت شدیدہ نہیں پائی جائے گی؟ جبکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت شدیدہ ہو یا کوئی بھی صفت لازمہ ہو، صفت لازمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمہ وقت جو ہے جس حرف کے لیے ہے وہ ہمہ وقت اس حرف کے اندر ہر وقت پائی جائے۔ تو پھر جو ہے مصنف کا یہ کہنا کہ سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر جو ہے صفت شدیدہ اور صفت رخوہ کے درمیان ایک صفت اور بتلائی گئی ہے آپ کو کہ کیا کہتے ہیں، صفت متوسطہ۔ تو صفت متوسطہ کی تعریف کریں، کیونکہ 5 حرف ایسے ہیں جن کو نہ تو شدیدہ میں شامل کیا گیا ہے اور نہ رخوہ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو صفت متوسطہ کی تعریف کریں پہلے تو یہ، دوسری یہ کہ ان کو حروف کی تعداد کیا ہے وہ بتلائیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے وہ بھی بتلائیں۔ تو اس میں بھی جو ہے سوال نمبر 33 کے اندر 3 اس کے اندر جو بھی 3 جز ہیں، سوال بھی 3 نمبر کا ہے اور اس کے 3 جز بھی ہیں۔ صفت متوسطہ کی تعریف کریں اور ان کے حروف کی تعداد بتلائیں اور ان کا مجموعہ بتلائیں۔ اگلا سوال ہے کہ صفت متوسطہ کی تعریف میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صفت متوسطہ میں کہ ان میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی، اس کی تعریف جو کیا ہے۔ تو صفت متوسطہ کی تعریف میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی جو کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آواز بند ہی نہیں ہوتی۔ جب آواز بند نہیں ہوتی تو اس کی ضد ہے کہ جاری رہتی ہے، تو اگر جاری رہتی ہے تو وہ رخوہ میں شامل ہو جائے گی، یہ 5 حروف جو ہے رخوہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور بلکہ جو ہے بعض لوگوں کو یہاں پر شبہ ہو بھی گیا ہے، لیکن آپ کو جو ہے تشریح کے اندر بتلایا گیا انشاءاللہ۔ اگر وہ آپ 18 نمبر کا سبق سن لیں گے اور 18 نمبر کا سبق، تو اس کے اندر جو ہے آپ کو ساری باتیں مل سکتی ہیں۔ تو بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ بالکل آواز بند نہیں ہوتی جو خط کشیدہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 35 ہے کہ صفت رخوہ کی تعریف کریں۔ صفت شدیدہ اور رخوہ ان دونوں کے درمیان جو ہے صفت متوسطہ تھی، تو اسی طرح سے جس طرح سے یہ درمیان میں ہے تو ویسے ہی مصنف نے درمیان میں بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ دیگر کتاب والوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے صفت شدیدہ بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد رخوہ بیان کیا ہے، پھر متوسطہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بیان کرنے کا ایک ان کا اسلوب اور طریقہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے صفت متوسطہ کے جو حروف ہیں وہ حروف جس طرح سے رخوہ اور شدیدہ کے درمیان پائے جاتے ہیں، تو ایسے ہی مصنف نے کیا کیا ہے، بیان کے اندر بھی پہلے صفت شدیدہ کو ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد صفت متوسطہ کو ذکر کیا، پھر جو ہے رخوہ کو ذکر کیا ہے۔ یعنی جس طرح سے متوسطہ کے جو حروف ہیں وہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو صفت کو بھی دونوں کے درمیان بیان کیا۔ بہرحال
تو صفت متوسطہ کی تعریف میں بالکل آواز بند نہیں ہوتی جو کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کا، صفت رخوہ کی تعریف کریں۔ صفت رخوہ کی تعریف میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو متضاد صفتیں ہیں، ان متضاد صفتوں میں سے اگر ایک کی تعریف آپ نے جان لی تو دوسرے کی تعریف از خود جو ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ نے اگر صفت شدیدہ کی تعریف ذکر کر لی ہے اور اس کو جان لیا ہے تو صفت رخوہ کی تعریف بھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ فوراً آ جائے گی۔ تو بہرحال آپ سے سوال یہ ہے کہ صفت رخوہ کی تعریف کریں۔ اگلا سوال انہی تمام صفات کی طرح کہ حروف رخوہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ یہاں پہ ذرا بیدار مغزی کے ساتھ کام لینا پڑے گا، کیونکہ ابھی آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ چھوٹا مجموعہ آپ یاد کر لیجئے اور اس کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہوں اس کے مخالف جو صفت ہے، اس کی جو اس کے مقابل جو صفت ہے اس کے لیے وہ حروف اور اتنے حروف جو ہے بتلا دیجئے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں، کیونکہ اس میں سے کچھ حروف متوسطہ کے لیے نکل گئے ہیں، اس لیے جتنے حروف شدیدہ میں پائے جاتے ہیں وہ اور جو متوسطہ میں ہیں وہ، ان دونوں کو ملا کر کے جتنے حروف ہوتے ہیں تو 29 میں سے اتنے حروف کم کیے جائیں گے، تب جو ہے وہ حروف رخوہ کہلائیں گے، وہ حروف رخوہ ہوں گے۔ اور وہ کتنے ہیں وہ جب آپ دونوں جوڑیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال تو حروف رخوہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے، یہ جو ہے آپ کا آخری سوال تھا۔ بہرحال یہ جو 4 صفتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، یہ جو ہے صفات میں سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ جہر، ہمس، شدت اور رخوہ، اور شدت اور رخوہ کے درمیان جو ہے متوسطہ، یہ چونکہ الگ سے نہیں ذکر کی جاتی اس لیے اس کا نمبر جو ہے کہیں بھی آپ کو اس طرح دیکھیں گے، آپ کی صفات اگر نمبر دے کر بیان کی جاتی ہے، نمبر 1 2 3 4 5، اس طرح اگر صفات ذکر کی جاتی ہیں تو متوسطہ پہ کوئی نمبر نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ 4 صفتیں، کیونکہ وہ متوسطہ یا تو شدیدہ میں شامل ہے یا تو رخوہ میں شامل ہے، اس وجہ سے وہ شمار نہ کر کے آپ کے سامنے جو 4 صفتیں آئی ہیں، جہر، ہمس، شدت اور رخوہ، یہ صفات جو ہے ان صفات لازمہ میں بہت ہی اہم ہیں، اس لیے یہاں پر پہنچ کر کے سوال جو ہے ختم کیا جاتا ہے، اور 36 سوال جو ہے صفات حروف کے ضمن میں جو ہے آ چکے ہیں آپ کے۔ تو ان 36 سوالات کو آپ نے انشاءاللہ اگر حل کر لیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ ساری صفات اور جو ہے صفات کی جو تمہید بیان کی گئی تھی وہ تمہید بھی سب کی سب ازبر اور محفوظ ہو جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.